الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ظاہر یہ طے شدہ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر میں کہوں کہ رفتوں اور بلندیوں کے آسمان پر جو کہکشاں ہے، اس کہکشاں کے جو ستارے ہیں انہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور انہی ستاروں میں ایک ستارہ ایسا ہے ناظرین جن کی چمک، جن کی رمک، جن کی دمک، جن کا نور، جن کی روشنی قیامت تک ہمارے قلوب کو روشن کرتی رہے گی، جنہیں ہم انتہائی ادب کے ساتھ ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وصف حیا اس کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا جس ذات کا حوالہ، جس ذات کی پہچان، جس ذات کی آئی ڈی، جس ذات کی شناخت بن گیا، جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جو داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنا رفیق قرار دیا، جو السابقون الاولون کے شرف سے مشرف ہوئے، جنہیں عشرہ مبشرہ کی سب سے عظیم ترین صف نصیب ہوئی، جو ذوالہجرتین کے لقب سے ملقب ہوئے، جو لوط علیہ السلام کے بعد وہ پہلے شخص ہیں جو اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والے بنے، جو اسلام لانے میں چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے صاحب، اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جو اسلام کی محبت میں اپنے ہی خاندان کی جانب سے سخت ترین سزائیں برداشت کرنے والے بنے، جو اس روئے زمین پر قرآن پاک کے پہلے حافظ بنے۔ میں اپنے وجدان سے جملہ ادا کر رہا ہوں صاحب کہ محشر کا میدان ہوگا، تمام حفاظ اکٹھے ہوں گے، اور یوں کہیے کہ جو لیڈر ہوں گے ان حفاظ کے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یعنی سب سے پہلے آپ کھڑے ہوں گے، جو اپنے وقار اور دیانت و امانت کی وجہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر اسلام بنے، جو بیعت رضوان جیسی تاریخی بیعت کا سبب بنے، جن کے دست مبارک کو بیعت رضوان کے موقع پر خاتم الانبیاء نے اپنا دست مبارک اور امام الانبیاء کے دست مبارک کو اللہ نے اپنے دست مبارک قرار دیا، جو تاجروں کے بادشاہ کہلائے، جو تاجدار کائنات سے 2 مرتبہ جنت کے خریدار بنے، جو کردار کی ان اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز کہ ذو النورین کی سب سے قیمتی اور منفرد ترین اعزاز سے سجائے گئے، جن کا امام الانبیاء کی 2 شہزادیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح ہونا اللہ کے حکم سے ہوا، جنہیں زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے بھی ذو النورین کہہ کے بلاتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ کیا خوب شان والے ہیں صاحب کہ انہیں چوتھے آسمان پر ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ شرف آپ ہی کا ہے، کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ہوں، جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف نصیب ہوا، جنہیں جامع القرآن ہونے کا قیمتی ترین اعزاز نصیب ہوا۔ یعنی قیامت تک جو مسلمان آئیں گے صاحب، کسی بھی کاسٹ سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، قرآن پڑھیں گے تو احسان ان پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ جو کم سخن اور کم گو، دن میں روزے رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے ہیں، جو ہر جمعے کو ایک غلام کو آزاد کرنے والے ہیں، جو تیسرے خلیفہ راشد بنے، جنہوں نے 12 سال تک مسلمانوں کے اوپر حکومت کی اور خلافت کا ایسا منصب سنبھالا کہ 44 لاکھ مربع میل تک اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین بائی پروفیشن ٹریڈر تھے، اس تجارت میں اپنی امانت اور دیانت اور راز بازی سے اتنی ترقی کر لی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ اسی دولت و ثروت و قربانی کی وجہ سے آپ غنی
کے لقب سے ملقب ہوئے. یوں کہیے کہ آپ عرب کے معاشرے میں سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، مگر فقیری کا عالم صاحب یہ تھا کہ اپنے بوجھ کو خود اٹھایا کرتے تھے. ناظرین کرام، کیا شان ہے میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے صدقے اور طفیل بروز محشر ان کو حساب کتاب کے لیے کھڑا نہ کیا جائے گا، جن کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کون سا موقع ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو کا اشارہ ہوا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال کھلے دل سے سرور دو جہاں کے قدمین شریفین پہ پیش نہ کرتے ہوں. قحط سالی ہے تو عثمان غنی ہے، مسلمانوں کے لیے زمین کا معاملہ ہے تو عثمان غنی ہے، بلکہ زمینوں کا معاملہ ہے تو عثمان غنی ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے تو بیر روما کی صورت میں پھر عثمان غنی اور جنت کے خریدار بنتے نظر آتے ہیں. جیسے اسرت کی بات ہو تو سخاوت کی اعلیٰ ترین مثال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کرتے ہیں، اور چشم فلک وہ منظر دیکھتی ہے کہ کن کی کنجی کی مالک کی زبان اقدس سے دعائیں نکلتی ہیں. اس موقع پر حضرت عثمان کو وہ کچھ عطا ہوا جو صرف اور صرف انہی کا خاصہ تھا. سادگی کا یہ عالم صاحب کہ کسی غلام کو جو ہے وہ تکلیف نہ دیتے، بلکہ رات اگر تہجد کے وقت بھی اٹھتے تو اپنے وضو کا پانی خود ہی اس کا اہتمام اور انتظام فرمایا کرتے تھے. بس کیا کیا عرض کروں صاحب، یوں کہہ دوں تو شاید بات سمٹ جائے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس جمیل کو اس روئے زمین پہ آپ نے دیکھنا ہے تو جائیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جائیے. علامہ صاحب آغاز کیجئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خاندانی رفت اور ظاہر ہے قبول اسلام سے پہلے جو آپ کی جبلت جسے آپ انسٹنکٹ کہتے ہیں وہ کیا تھی وہ ذرا بتائیے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں جو ظاہر ہے مطلب آپ کا مقام، السابقون الاولون، عشرہ مبشرہ کے جو حسین سے تاج سجے، ذرا بتائیے، آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صدق اللہ العظیم. ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس شخصیت کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جو ممدوح مصطفیٰ ہیں، جامع القرآن ہیں، کامل حیاء والایمان ہیں، اور حبیب الرحمن ہیں، اور نام ان کا عثمان بن عفان ہے. تو یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے نور کے ساتھ ذوالنورین ہونے کی برکت نور مصطفیٰ ودیت ہوا. پھر خاندانی شرف جو تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ قرابت داری کے علاوہ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریں کہ ان کا تذکرہ خود رب کائنات عرش بری پر فرما رہا ہے. اللہ اکبر. تو پھر ہمارا تذکرہ کرنا تو ہمارے اپنے اعمال کے نیکیوں کے ذخیرے میں اضافے کا ہی سبب ہے. بھائی کیا کہنے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے یہ عاجزانہ تحفہ ہے آپ کی خدمت میں، اور اس کو قبول فرمائے تو ہمارے لیے بھائی ان کا تذکرہ وہاں ہو رہا ہے اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمارا تذکرہ ان کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، تو بالواسطہ بلا واسطہ تذکرہ وہیں ہو رہا ہے. وہیں ہو رہا ہے. تو یہ یقیناً ہماری محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کے اندر مزید خیر و برکت نصیب فرمائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان، ان کے والد کا نام عفان، ان کے والد کا نام ابو العاص، ان کے والد کا نام امیہ، ان کے والد کا نام عبد شمس، اور ان کے والد تھے عبد مناف. اور یہ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی قدر کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی حضرت سیدنا عبد المطلب، اور ان کے والد گرامی حضرت سیدنا ہاشم، اور ان کے والد گرامی حضرت سیدنا عبد مناف. تو یہاں جا کر پانچویں پشت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی پہلی خاندانی قرابت ہے حضور سے. اور دوسرا اس پہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو صرف اسلام کی وجہ سے ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے چھڑوا دیا، تو اس وقت ابتدا سے ہی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو گہرا اثر ہے وہ محسوس کرنا ہو تو خدا نہ خواستہ کسی کی بچی کو جب چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اس وقت حضور علیہ السلام کی وہ کیفیت، اور اس کیفیت کے اندر آ کر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور کی خدمت میں اپنا آپ پیش کر دیں، اور پھر رشتہ بھی وہ جو ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل بھی کبھی بھی کسی ایسی فطرت کا غیر فطری معاملات کا شکار نہیں ہوئے جس کے اس وقت عام عرب شکار تھے. اسلام سے پہلے بھی معاملہ فہمی کا تاج آپ کے سر پر تھا، خوش معاملہ کی آپ کا ایک حسین پہلو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو حضور نے
فرمایا کہ قیامت والے دن عرش الہی کا سایہ امانت دار تاجر کو ملے گا، اس صف سے اسے پہلے ہی متصف ہے، اور پھر عاجزانہ جب حضور کی خدمت میں اپنا آپ پیش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو جو اس وقت بظاہر اپنی بیٹی کے غم میں مرجھایا ہوا تھا تو اس وقت کتنی تسکین ہوئی ہوگی، اور جب حضور خوش ہوئے تو خدا کتنا خوش ہوا ہوگا اللہ۔ اور پھر یہ وہی ہے کہ جو حضور نے فرمایا میں نے جدھر سے رشتے لیے یا جدھر دیے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ خود میرے رب کائنات کا انتخاب ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رب کائنات کا اپنا انتخاب۔ واہ واہ واہ۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں قبول اسلام میں تو چوتھے نمبر پر آپ آئے ہیں، اور چوتھا نمبر جو ہے وہ اس حوالے سے ہم گنتے ہیں کہ مردوں کے اعتبار سے ٹھیک، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدنا زید بن حارثہ، اور اس کے بعد ان کا اسلام جو ہے موٹیویشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جی انہی کی، وہ تاجروں کے ساتھ معاملات، کیونکہ وہ بھی صداقت میں تھے یہ بھی صداقت میں تھے، تو اس لیے جب صدیق اکٹھے ہوں تو پھر صدیق بن جایا کرتے ہیں، تو اس لیے صداقت ان کی یہی ہے کہ اسلام کو قبول کرنا، کہ اسلام سے بڑا صدیق دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کے ساتھ بعض لوگ بہت ہی عجیب معاملات کا شکار ہوتے ہیں، اور پورے خاندان کو کسی ایک کی برائی کی وجہ سے پورے خاندان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، خاندان کی اپنی عظمت ہوتی ہے، اس کے اندر اچھے اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے معاملات الگ ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان جو بنو امیہ تھا اس کے ساتھ پہلے بھی رشتہ داریاں تھی حضور کی، اور اس کے بعد بھی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھو صاحبہ حضرت سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض ام حکیم بھی اس کا تلفظ کرتے ہیں، ان کی بیٹی تھی عروہ بنت قریظ، اور ان کے لخت جگر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یعنی حضور کی پھوپھو کی بیٹی کے بیٹے، حضور کے کزن کے بیٹے، یعنی حضور کے بھانجے لگے، اور یہی رشتہ آپ کا حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے بھی ہے، یعنی حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی کے بھی رشتے میں بھانجے ہی لگتے ہیں۔ تو یہ اتنی قرابت داری تھی ان کے اندر۔ اور پھر اسی خاندان میں حضور کی بڑی صاحبزادی جو حضرت سیدہ زینب ہے، ان کا نکاح جو ہوا حضرت ابو العاص سے، تو وہ بھی اسی خاندان سے تھے، اور اس کے بعد بھی اس خاندان سے رشتے قائم رہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام تھا لیلہ بنت ابی مرہ، یہ بھی اسی خاندان سے تھی، اور انہی سے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ تو یہ تاج آپ کو چوتھے نمبر پر آنے کی وجہ سے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عطا۔ اور پھر جا کے آگے ظاہر بات کرتے ہیں اس پہ کہ عشرہ مبشرہ، ظاہر یہ تو سپرلیٹو ڈگری ہے نا، کہ ویسے تو ہمارا تو یہ فرم بلیو ہے کہ ہر صحابی جنتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان میں بھی جو 10 خاص طور پہ کہ جن کو کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جو ہے باقاعدہ بشارت دی گئی، کیا ہی مقام ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی شامل۔ اچھا اب ذرا بتائیے، یہ ایک ایسا سوال ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ بہت بہتر انداز سے اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے شاید الفاظ میں تو ہم اس کو نہیں سمجھا پائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے یہ بات اس طرح سے سمجھ جائے کہ جو دین آج ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ صاحب کلمہ آ گیا ٹھیک ہے جی، اور بلکہ اب تو ہم نے ریچولز کے طور پہ جو اس کو لینا شروع کر دیا۔ اب ذرا لوگوں کو یہ بتائیے کہ ابتدائی اسلام ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے صحابی ظاہر اسلام قبول کرنے والے، اور پھر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ظاہر عرب کے معاشرے میں، آپ بڑے تاجر اور آپ کا خاندان بھی بڑا انفلوئنشل، اور وہ انفلوئنشل خاندان جو ہے آپ کو انفلوئنس کرتا ہے اور شدید قسم کی تکالیف دیتا ہے، تو وہ جو منظر نامہ ہے وہ ذرا بتائیے کیا ہے۔ دوسرا ظاہر انہی تکالیف کے پیش نظر آپ نے پھر ہجرتیں بھی کی، ذوالہجرتین کا تاج آپ کے سر پہ سجا، اور پھر ذوالنورین کا جو شرف آپ کو ملا، تینوں باتیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت عثمان غنی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ جنید صاحب عثمان غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ذکر کیا چوتھے نمبر پہ ہیں اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، اور جتنا ابتدائی زمانہ تھا اتنی ہی زیادہ مشکلات کا زمانہ تھا۔ جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی، مسلمانوں کی طاقت بڑھتی گئی، تو نئے آنے والوں کے لیے، دین قبول کرنے والوں کے لیے مشکلات بھی کم ہوتی چلی گئی، یعنی جس نے جتنا پہلے دین قبول کیا اتنی مشکلات بھی برداشت کی۔ اس پہ بڑا قابل غور نقطہ جنید صاحب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان لے کے آیا پھر واپس نہیں پلٹا۔ کیا اچھی بات، مطلب جو زلف مصطفیٰ کا اسیر ہوا بس وہ اسیر ہوا، کہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئی ہوں، ایسی آپ کو مثال تاریخ میں نہیں ملے گی، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئی ہوں، کتنے ہی مصائب کیوں نہ آئی ہوں، اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو تعلق تھا اس کو منقطع نہیں کیا۔ یہ ایک یونیک مثال ہے تاریخ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کتنی مؤثر تھی، آپ کی شخصیت جو تھی وہ کتنی اس کے اندر تاثیر تھی، اور جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے وہ صداقت کے اور فہم کے اور انشراح کے کس درجے پہ جا کے اس کو قبول کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ للہیت جس کی وجہ سے لوگ وفاداری تبدیل نہیں کرتے، انہیں پتا تھا کہ مشکلات آتی رہیں، اس کو چھوڑنے کے بعد جو سودا کریں گے وہ اس سے ادنا ہی ہوگا، لہذا انہوں نے اس تعلق کو چھوڑا۔ قرآن مجید کہتا ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع۔ میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جس کو میں نے انجیل میں بیان کیا، سابقہ کتابوں میں بیان کیا، جیسے فصل اگتی ہے نا، جیسے اگتی ہے تو لگتا ہے کہ بڑا کمزور سا اس کا تنا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتی ہے تنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ فصل بونے والے کا دل دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان کی کیفیت اس پہ آندیاں بھی آتی ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، باد و بارہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ فصل کمزور نہیں ہوتی۔ یہ مثال صحابہ کرام کی ہے۔ تو ان میں حضرت عثمان بھی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت قبول کی تو جنید صاحب پورا بنو امیہ خلاف تھا، تو آپ کے چچا تھے اس وقت خاندان کے سربراہ حکم ابن العاص، تو حکم ابن العاص نے اتنے مظالم ڈائے آپ کے اوپر، یعنی آپ کو کمرے میں بند کر دیا جاتا کہ جب تک آپ دین کو چھوڑیں گے نہیں آپ کو باہر نکالا جائے گا، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا، پورے خاندان والوں کو آپ پہ تشدد کرنے کے لیے اکسایا جاتا، آپ بندے ہوتے، تشدد برداشت کرتے، اور زبان سے ایک ہی کلمہ ہوتا کہ جو مرضی کر لو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یعنی ریڈ کارپٹ نہیں بچھا ہے، یہ جو آج ریڈ کارپٹ ہمیں ملا ہوا ہے، ریڈ کارپٹ نہیں تھا، ریڈ بلڈ تھا۔ ہاں ریڈ بلڈ تھا، خون تو بہہ رہا تھا، سرخ قالین نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے نا جی، یہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو یہ جو پتھروں پہ چل کے آنے والا سفر تھا، یہ کانٹوں پہ چل کے آنے والا سفر تھا، اور برہنہ پا کانٹوں پہ چلنے والا سفر تھا۔ اب دیکھیں حضرت بلال کو دیکھیں، کس کو آپ دیکھیں کن کن مشکلات سے گزرے۔ تو حضرت عثمان غنی کی شخصیت کے اندر یہ ابتدائی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب، اچھا ایک اور چیز ہمیں قابل غور بات بولیں کہ حضرت عثمان کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہوئی تھی، عام نوجوان نہیں تھے، جی ایسے ہی شہزادوں جیسی ان کی زندگی تھی، میں نے پڑھی اسی نا سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق، اس طرح کا تعلق، بڑے اعلیٰ گھرانہ تھا سوسائٹی کا، ایرسٹوکریٹک کلاس تھی سوسائٹی کی، ان نزاکتوں کے باوجود بھی اتنی مشکلات کو برداشت کرنا اور پھر دین کو نہ چھوڑنا، اور اللہ اس کے رسول کے تعلق کو نہ چھوڑنا۔ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اتنی مشکلات آ رہی ہیں حضرت عثمان پہ، تو پھر آپ نے آپ کو ہجرت کا کہا، تو آپ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے، حبشہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کیا۔ اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے کہا، حبشہ چلے گئے صحابہ کرام، لیکن جب حضرت عثمان کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمنا میں تھے کہ مجھے خبر ملے عثمان کہاں پہنچے، اور خبر ملی، جب خبر نہ ملی تو آپ گھر سے باہر تشریف لائے، اور قریش کی خاتون آئی، اس نے آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے عثمان کو دیکھا ہے، وہ جا رہے تھے، کیا منظر، آپ نے پوچھا کیا منظر تھا، کیسے جا رہے تھے، انہوں نے کہا ان کے پاس سواری تھی، سواری پہ زوجہ تھی، خود پیدل تھے، شہزادی رسول سواری پہ تھی اور خود جو ہے وہ لگام تھامے تھامے چل رہے تھے، یعنی سواری پہ زوجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر تھی، رخت جگر تھی، اور خود وہ سواری کے پیچھے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، فرمایا ان دونوں کے ساتھ اللہ ہو، ان دونوں کے ساتھ اللہ ہے، ان دونوں کے ساتھ اللہ ہوگا۔ تو وہی سفر اس طرح ہی رہا۔ تو اس طرح آپ، اچھا اسی دوران افواہ پھیل گئی کہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور صلح ہوگی، تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا حالات ٹھیک نہیں ہے، بہت سے مسلمان واپس بھی چلے گئے، لیکن حضرت عثمان پھر مکہ میں قیام پذیر تا آنکہ آپ نے پھر ہجرت مدینہ کی۔ ٹھیک ہے، گویا آپ ذوالہجرتین ہوئے، یعنی آپ نے 2 ہجرتیں کی، آپ حبشہ بھی گئے، آپ مدینہ طیبہ بھی گئے، اور آپ کا لقب جس طرف آپ نے اشارہ کیا ذوالنورین ہے، ذوالنورین آپ کے ظاہری کمال کو بھی ظاہر کرتا ہے اور آپ کے باطنی کمال کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ برگرفتہ زنار و نور ساخت وہاں گئے آں بر جملہ انوار تاخت، چونکہ عثمان آں ایارہ این گشت۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت ہے نا، یہ نور کی طرح ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو سب انوار پہ چھایا ہوا ہے، کوئی نور اس سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ عثمان کی شان یہ ہے کہ عثمان نے اس نور کو خود دیکھا ہے، چونکہ عثمان ایارہ این گشت نور فائز بود ذوالنورین گشت، کیونکہ آپ کو فیض نور نبوت سے پہنچ رہا تھا، آپ ذوالنورین بنے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے گھر آپ کی 2 شہزادیاں بھی ہیں، دونوں نور ہیں، سلام اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد، سبحان اللہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ اور کمال یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری 10 شہزادیاں بھی یہ کے بعد دی تو میں یہ کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں لے لیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عثمان پہ وہ ٹرسٹ ہے جو سرکار علیہ السلام کو حضرت عثمان پہ تھا، یہ حضرت عثمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی ہے۔ واہ،
اور میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں, شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جب مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے عقد کے موقع پر ہم پروگرام کر رہے تھے, میں نے کہا تھا بلا تمثیل, ظاہر ہے تمثیل بنتی بالکل نہیں ہے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ ہم جیسا عام آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے لیے جب کوئی داماد مطلب ظاہر تلاش کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے صاحب, مطلب کمپرومائز اس پہ نہیں کریں گے, اس کے کردار پہ. اب جنید صاحب دیکھیں نا, مولانا نے اس کی وضاحت کر دی نا مولانا روم نے کہ وہ باطناً نور نبوت سے اتنے مستفید تھے کہ وہ باطناً ذو النورین تھے, تو آپ نے فرمایا میری شہزادیوں کا مستحق یہی ہے. یہی ہے. اچھا اب آئیے ذرا, یہ تو ظاہر ہے ایک ایسا روشن پہلو ہے کہ, اور یہ وہ سند ہے آپ کے پاس کہ جو صرف آپ ہی کے پاس ہے, صرف آپ ہی کے پاس, اور کسی کے پاس ہے نہیں. اچھا اب ایک اور سند بھی آپ کو صاحب نصیب ہوئی, وہ بھی ایسی کہ آج میرا خیال ہے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان, تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان پوری دنیا میں, اور ان مسلمانوں کو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, احسان ماننا چاہیے کہ اسلام کی عمارت کے اندر جہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مال شامل ہوا, جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال شامل ہوا, وہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے انتہا مال شامل ہوا, بے انتہا. تو آئیے ذرا سخاوت کی عظیم الشان مثالیں پیش کیجیے اور بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بدلے میں آپ کو کیا کیا عطا کرتے رہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کے اشعار کے ساتھ بات شروع کروں گا. جناب آپ نے فرمایا زاہد مسجد احمدی پر درود, دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام, در منصور قرآن کے سلک بہی, زوج 2 نور عفت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا, یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا, حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. جنید بھائی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا, اس میں اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کے کسی کو دینا مشکل ترین کام, بہت مشکل کام ہے. اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کے دریا بہائے ایسے ہی, اور اس میں بڑی اہم بات کہ آپ نے مسجد نبوی کی وسعت کے لیے جب پیسے دیے, یہ بڑا ایک سمجھنے والا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ ایسے مسجد نبوی میں پیسے دے دیے, بلکہ سخاوت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جب آپ نے مسجد نبوی میں پیسے دینے کے لیے بات کی تو جن لوگوں کے گھر تھے ساتھ ان کو مناتے ہوئے 6 سال لگے, 6 برس لگے, 6 برس لگے ان کو مناتے ہوئے کہ یہ جگہ مسجد کے اندر دے دو. یعنی آج تو یہ ہے کہ آپ کو جو شے پسند آئی تو بلڈوزر چلا دیا اس کے اوپر, یہ دیکھا ہی نہیں کس کی ملکیت. 6 برس تک کنونس, 6 برس لگے آپ کو یہ مناتے ہوئے کہ یہ جگہ مسجد کے لیے دے دو. وہ کہتے تھے ہم مسجد کی ہمسائیگی کیسے چھوڑ دیں, ہم تو مسجد کے ہمسائے ہیں. ان کا مد نظر یہ تھا, ہاں جی, کہ ہم مسجد کے ہمسائے ہیں, ہم رسول اللہ کی مسجد کے ساتھ رہتے ہیں, کیسے چھوڑ دیں. تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ یہاں ساتھ رہتے ہو, مرقد تمہیں مسجد نبوی کے ساتھ جنت البقیع میں مل جائے گی, وہاں جنت میں ساتھ مل جائے گا, لیکن اگر مسجد میں جگہ دے دو گے تو ہر نمازی کا ثواب بھی تمہیں ملتا رہے گا. واہ واہ واہ. اس بات کو سمجھاتے ہوئے 6 سال لگے, اور 6 سال کی مسلسل محنت کے بعد لوگوں نے اپنے مکان خالی کیے, تو آپ نے اپنے پیسے دے کر مسجد نبوی میں توسیع. یہ علم میں اضافہ ہے میرے, یہ میں بہت کمال بات بتائی آپ نے. اللہ اکبر. پھر جب جیش عسرت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ہم نے سپر پاور کے خلاف جانا, تو مال دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں 100 اونٹ ماں ساز و سامان. پھر فرمایا 100 اونٹ ماں ساز و سامان, 200 ہو گئے. پھر 300 کی بات کی, اور مختلف مواقع پر آپ نے اس کو بڑھایا. یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے, رومن جیش عسرت کی بات. اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال لے کے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں خوشی سے جگمگا رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی 950 اونٹ ماں ساز و سامان لائے, 50 گھوڑے لے کے آئے, 1000 سونے کی اشرفی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی. اور اس کا جو محدثین نے ایک انداز اب ایسے بیچ میں انگلی ڈالتے اور اشرفیوں اوپر لے جا کے نیچے اس کو پھینکتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ سونا کیا چمک رہا تھا جو حضور پاک کا چہرہ چمک رہا تھا. اللہ اکبر. اس سے محدثین نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا کہ کسی کا دماغ اور اس کا ذہن اس طرف نہ چلا جائے کہ شاید سونے کی چمک آ گئی تھی. کہا نہ اس لیے آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا کہ آپ شکر ادا کر رہے تھے, مولا تیرا شکر ہے
تیرے بندوں کو تیری راہ میں مال خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا. سبحان. اور پھر کیا جملے آپ نے جو آپ نے سند دی وہ بتائیے نا ذرا, وہ کیا آتا دو ہے؟ مقامات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بیر روما کا کنواں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت لینا چاہتا ہے وہ کنواں خرید کے لے آئے. سبحان. اور دوسرا یہ تبوک کے میدان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اب آپ اس کے بعد کچھ بھی کریں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے نامزد کر دیا. اللہ, کوئی شے آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. میرے روما کا کنواں جو وہ بھی کیا عظیم بات ہے. مطلب سرکار, ویسے تو ظاہر سرکار کے علم میں سب کچھ ہے, لیکن صرف کان میں آواز آئی تھی کہ جنت کا چشمہ جو ہے وہ ملنے والا ہے. اور پھر کیا کیا تھا آپ نے بتائیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے. آپ نے کہا کہ ایک دن دے دو, ایک دن تم لے لو, ایک دن ہم لے لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں پیسے پورے لوں گا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے, بکری 1 درہم کی, گائیں 3 درہم کی, اونٹ 5 درہم کا ملتا تھا. آپ نے 35,000 درہم دے کے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے 35,000 میں. اللہ اکبر. آج بھی آپ اس کو وہ جو لے کے آپ سودا ہو گیا, اب سرکار کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو کے اعلان نہیں کیا بلکہ اس کی رجسٹری پیش کی اور کہا حضور میں یہ پہلے سوال کیا نا سرکار وہ جو کنواں اگر لے لے تو کیا اسے جنت کا چشمہ ملتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. پہلے تو انڈورس کروایا نا. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے اعلان فرمایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, جس دن اس کی باری ہوتی تھی کوئی پانی نہیں لینے جاتا تھا, آپ نے اعلان کر دیا یہ دن تمہارا ہے, پانی لو, اضافے کے ساتھ لو, مفت لو, اس لیے کہ ہم نے اس کا سودا کر کے اس کے بدلے جنت لے لی. یہ ہے مسلمان. ایک بات اس میں آخری کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صدیق اکبر کے زمانے میں جب قحط پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا, آپ نے خوبصورت لباس پہنا ہوا جس کے بٹن سونے کے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے پوچھا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا عثمان نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر اپنا مال خرچ کیا, اللہ جنت میں اس کی حور سے شادی کر رہا ہے, اس میں شرکت کے لیے جا. ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور کیا خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے صاحب. اور ساجد چشتی صاحب کے مصروں نے تو اور اس کو حسین بنا دینا ہے انشاءاللہ. کہ توجہ چاہیے آپ کی کہ مہتاب نبوت سے ضیاء بار ہے عثمان, محبوب نبی صاحب کردار ہے عثمان, بو بکر کا فاروق کا دلدار ہے عثمان, اللہ کی محبت میں گرفتار ہے عثمان, سابق بھی ہے اول بھی مہاجر بھی غنی بھی, حق بات یہی ہے کہ وہ ہے پنجتنی بھی, شاہکار نبی اس کو جو کہیے تو بجا ہے, سخیوں کا سخی اس کو جو کہیے تو بجا ہے, ولیوں کا ولی اس کو جو کہیے تو بجا ہے, مرغوب علی اس کو جو کہیے تو بجا ہے, عثمان کی ہے شان میں قرآن کی آیات, ہر زاویہ عشق میں عثمان کی ہے بات, مشہور زمانے میں سخاوت ہے اسی کی, کام آتی رہی دین کے دولت ہے اسی کی, ذوالنور ہے وہ دوہری کرامت ہے اسی کی, اصحاب میں خاص فضیلت ہے اسی کی, سرکار کی 2 بیٹیاں ہیں ان کے حرم میں, آقا کی مائیت میں وہ پہنچے ہیں ارم میں, سرکار کی امت پہ وہ ہیں رحمت رحمان, قرآن جمع کر کے کیا ہم پہ ہے احسان, عثمان کو حاصل ہوا آقا کا ہے فیضان, عثمان کا شاہد ہوا اللہ کا قرآن, وہ بزم نبی پاک کے ہیں نوری ستارے, ساجد ہے کرم خاص وہ رہبر ہیں ہمارے, ساجد ہے کرم خاص کہ وہ رہبر ہیں ہمارے. علامہ صاحب ذرا اب یہ بتائیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہے ہم کیا بیان کریں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حصہ ڈالیے, اور خاص طور پہ جو اتباع رسول کا جو پہلو ہے آپ کی زندگی میں وہ ضرور بتائیے لوگوں کو, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں میں اب اگین وہی بات ہے, کیا مقام و مرتبہ کیا الفاظ میں بیان کریں لیکن اپنی فہم کے مطابق. بسم اللہ. جی یقیناً اسی طرح ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس انداز میں ان کو تخلیق فرما دیا کہ دنیا کی دولت غلام بن کر ان کے سامنے حاضر رہتی تھی. آپ صرف اتنے پہ ہی اندازہ فرما لیں کہ ہجرت کے بعد جتنے بھی معاملات ابھی ڈسکس ہوئے سخاوت کے, تو ایک شخص جو ہے صرف 10 سالوں کے اندر اندر اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر دے, جبکہ سب کچھ چھوڑ کے آئے, ہجرت کر کے آئے.
مکہ مکرمہ میں ہجرت میں سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ میں آ کر کچھ ہی عرصے میں اتنی کمائی ہو چکی ہے کہ حضور کے اشارہ ابرو پہ کبھی تو بیر روما خرید کے وقف کیا جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جیش اسرت کے اندر، اور کبھی زمین خرید کر مسجد نبوی کے اندر۔ یہ تمام معاملات اسی لیے ہیں کہ دولت دیوانی بن کر آپ کے پاس حاضر رہتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عشق مصطفیٰ دیکھے تو ظاہر ہے کہ عشق مصطفیٰ کی حقیقی میراث یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود محبوب کے رنگ میں رنگا جائے، ان کے انداز و اطوار، محبوب کی تمام ادائیں، ان کو انسان اپنا حرز جاں بنا کے رکھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمیں یہ چیز بہت بخوبی نظر آتی ہے۔ جس طرح آپ نے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو ایک پکا ہوا بکری کا دستی کا ایک ٹکڑا منگوایا اور اس کو تناول فرمایا، اور پھر نماز کا ٹائم آپ نے اسی طرح نماز پڑھائی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ بکری کی دستی کا گوشت منگوایا تھا اور وہ تناول فرمایا تھا، اور اس کے بعد آپ نے بغیر وضو کے نماز ادا کی۔ یہاں یہ بھی مستفاد ہوا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز جو ہے وہ کھانے سے جو ہے وہ وضو لازم نہیں ہوتا، ورنہ پھر جس طرح ہم افطاریاں کرتے ہیں تو اس کے بعد تو سب کو اثر نو وضو کرنا پڑے۔ تو یہ بھی آپ کی برکت سے ہمیں ایک سبق حاصل ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح آپ نے وضو فرمایا ایک دفعہ، اور وضو کر کے پھر مسکرانے لگے تو عرض کی کہ یہ مسکرانے کی تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا کہ آپ نے بھی ایک دفعہ وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرائے، لہٰذا میں مسکرا رہا ہوں۔ عشق مصطفیٰ کی حقیقی مثال وہ یہاں پہ نظر آتی کہ جب حضور کی ایک اسپیشلی دعوت کی تو حضور کو لے کے آ رہے ہیں تو حضور کے قدموں کو گنتے آ رہے ہیں، اور محض اس وجہ سے کہ حضور جتنے قدم آئیں گے حضور کی آمد کی برکت سے اتنے غلاموں کو آزادی کا پروانہ عطا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ بھی آپ کے عشق کی انتہا ہے کہ جب آپ کے آخری ایام ہیں اس وقت آپ کو مشورہ دیا گیا کہ مدینہ النبی چھوڑ کر آپ ملک شام کے اندر چلے جائیں، تو آپ نے فرمایا میں جان دینی تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن شہر مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم میں جو آپ کا مقام ہے وہ تو کمال کا جملہ امام ابن عساکر نے اور کنز العمال کے اندر شیخ علی المتقی الہندی نے بیان کر دیا۔ حضور کا فرمان کہ حضور نے فرمایا واللہ لیشفعن عثمان ابن عفان فی 70,000 قد استوجب النار حتی یدخلہم الجنہ، کہ حضور نے یہ اتنا کمال کا جملہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً عثمان قیامت والے دن 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی، اور اس کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے۔ اور جملہ دیکھیے حضور کا ویسے فرمانا نہیں بلکہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ یہاں پر ارشاد فرما رہے واللہ اللہ کی قسم، اور پھر جو یشفعنا لا یشفعنا اس پہ لام بھی تاکید کا لگایا اور نون بھی ثقیلہ لگایا، تین تاکیدیں وہ، اور اس سے پہلے قسم۔ یہ حضرت عثمان غنی کی بروز محشر جو ہے شان، اور میں سمجھتا ہوں اگر انسان غور کرے تو خدا کی قسم اس پہ شان عثمان کی انتہا ہو جاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کے پیچھے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدنا امام حسن پاک، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 20,000 سے زائد نمازیں ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 20,000 سے زائد، جی 20,000 سے زائد نمازیں جن کے پیچھے پڑی ہوں، جن کے مقتدی بن کے کھڑے ہوں۔ اور پھر یہ بھی میں قسمیہ بات کرتا ہوں اپنے نالج پہ۔ اچھا اس زمانے میں ظاہر خلیفہ امام ہوا کرتا تھا نا بنیادی طور پر، 12 برس آپ نے خلافت کی۔ جی اب آپ اس پہ دیکھیے کہ میں اس سے بڑی بات یہ بھی کرتا ہوں کہ زندگی کے اندر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اوورآل پوری زندگی میں کسی کے بھی پہرے دار بن کے کھڑے نہیں ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے جنت کے شہزادوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ جی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنا۔ کتاب الشفا کلمہ شہادت کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں کہ وضو کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لینے سے انشاءاللہ بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ آہستہ بولنا، کیا کمال بات ہے، آہستہ بولنا، نگاہ نیچی رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ مل گئی جس کو ولا عثمان کی، مل گئی
جس کو ملا عثمان کی، ہو گئی اس پر عطا رحمان کی۔ وہ صحابی بھی ہیں، وہ داماد بھی، وہ صحابی بھی ہیں، وہ داماد بھی، نوری کرتے ہیں حیا عثمان کی، نوری کرتے ہیں حیا عثمان کی۔ آیتوں پر ہے گرا ان کا لہو، آیتوں پر ہے گرا ان کا لہو، رب نے لکھ دی ہے بقا عثمان کی، نور دو سرکار نے ان کو دیے، نور دو سرکار نے ان کو دیے، نور دو سرکار نے ان کو دیے، پھیلی ہے ہر سو عثمان کی، پھیلی ہے ہر سو ضیا عثمان کی۔ مجھ پہ ساجد لطف رب کا یوں بھی ہوا، مجھ پہ ساجد لطف رب کا یوں بھی ہوا، کرتا ہوں مدح و ثنا عثمان کی، کرتا ہوں مدح و ثنا عثمان کی، مل گئی جس کو ولا عثمان کی، ہو گئی اس پر عطا رحمان کی۔